تو نہیں ہے جی جی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اب اس دو مصرے میں کیا نہیں کہہ دیا؟ جی جی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے جی۔ سنی برادری بھی آئی بھی شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے جی۔ یہ جگہ اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے، یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ سرخ شیشوں کی اگر کوئی اینک لگا لے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ اصل تو مسئلہ ہی اینک بدلنے کا ہے نا، اصل مسئلہ دید بدلنے کا ہے، اصل مسئلہ زاویہ بدلنے کا ہے۔ یہ جو مجلس ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں آنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، حضور میرے آگے رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا جی۔ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا، تو کھڑا ہو کر میں سوچ رہا تھا کیا کروں، واپس جاؤں، دائیں بائیں جاؤں۔ تو دور سے لوگوں نے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ہاں بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں ان بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کے اکسانے پر چڑھنا مت، بلکہ عقل مندی سے کام لینا۔ اب میں سوچنے لگا کیا کروں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو دیکھو، کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی بات، اور اب سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا میرے برابر میں، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا چلا گیا۔ جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے، توجہ چاہوں گا، جب سامنے سے حقائق روشن ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں آنے والے کی دید بدل جاتی ہے، اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے جی۔ کتنے ہی بچے ہوں گے جو سیالکوٹ سے یورپ پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے، آسٹریلیا پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے جی۔ یہ جب 2 سال پڑھنے کے بعد پہلا چکر لگاتے ہیں نا والدین کے پاس، تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں، چال ہی بدلی ہوتی ہے جی۔ ان کا حلیہ ہی کچھ بدلا ہو، بیٹا کیا ہو گیا؟ کہ لیں ہم وہاں رہتے ہیں نا، تو جہاں تم یہاں سے جو 25 سال کے ہو کے گئے، تو وہاں سے اتنا جلدی اثر لے لیا۔ اچھا ہر تھوڑی بات دادی پوچھ رہی، بیٹا تو انگریزی کیوں بول رہا ہے، میری زبان میں بات کر۔ نہیں دادی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تو ذرا بدلے نظر آتے ہیں نا، یہ طریقے بتاتے ہیں کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ اب یہیں سیالکوٹ کے ایک شاعر نے، جس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کی، مسلمانوں کی خاص طور پر سوچ ہی بدل دی، وہ ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال بھی تو گئے تھے پڑھنے جرمنی میں، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور انہوں نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ان کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی کی تعلیمی نظام کی زبان تبدیل کرنا پڑی، اور جرمن زبان کی جگہ انگریزی زبان کو رائج کرنا پڑا۔ علامہ اقبال واپس آنے کے بعد تو کچھ وہاں کے رنگ میں رکھ جاتے ہیں نا، واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ بیداری کے اور زیادہ ہوشیاری اور بصیرت کے اشعار کہنے لگے۔ تو علامہ اقبال نے وہاں جا کر بھی ان سے اثر نہیں لیا، بلکہ اثر چھوڑ کر آئے۔
کم سے کم اتنا سر چھوڑ کر آئے کہ وہاں کی تعلیم کی زبان ہی تبدیل کروا دی. ان کے نام کا وہاں روڈ بھی ہے, ان کے نام کی وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک بلڈنگ بھی ان کے نام پر ہے. تو یہ علامہ اقبال نے کیسے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا اس انداز سے اپنی زندگی گزارے؟ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے, اور وہی 2 مصرے میری اور آپ کی دید بدلنے کے لیے بہت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. فرنگ یعنی یورپ, یعنی جرمنی, یعنی اٹلی, یعنی فرانس. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو, جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو. میں اور جملہ بڑا کر دیتا ہوں, جو کربلا کی عینک سے دیکھتا ہو وہ بد اعتماد نہیں ہوتا, وہ خود اعتماد ہوتا ہے. کوئی چیز کم نہیں ہے. پہلے دن جب حملہ کیا, جواب دیا نا ایران نے, تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں نے لمبی لمبی زبانیں بولنا شروع کی. ایران اور اسرائیل, اس کے پاس ہے کیا جو جواب دے گا؟ یہ کس سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اب 5ویں دن وولٹیج کم ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ وولٹیج جب کم ہوتا ہے نا, پنکھا ہلکا ہونے لگتا ہے, وہ بلب بھی بجھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اب سارے صحافیوں کا وولٹیج, خاص طور پر مہمانوں کا, صحافی نہیں کر رہے یہ بات, زیادہ تر جو مہمان بیٹھے تھے نا, اب ان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے, اب ان کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے کے لیے بلند تر صلوات. اب دیکھیے ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں ممبر پر آ کر, مگر میں مجلس تو پوری پڑھوں گا. اور میں کچھ دیر اپنے بھائی ملک اسد اور قمر بھائی کی نوحہ میں بھی شریک رہوں گا, اور ہم سب بلکہ شریک رہیں گے. بات بہت روشن ہے. مجمع اس وقت غدیر میں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں پالان اتروا لیے گئے تھے اور یہاں جوتیاں اتروا دی گئی ہیں. توجہ تھوڑا سا گردن ہلا دو میرے بھائی. یا ایھا الرسول وما محمد الا رسول. سرکار کی حقیقت محمدیہ حقیقت رسالت ہے. میرے نبی ہیں ہی نہیں, اللہ کہہ رہا ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے میرا محمد نہیں ہے تو بس رسول. سوائے رسالت کے, سوائے پہنچانے کے, سوائے سمجھانے کے, سوائے ہدایت دینے کے, نبی مکرم کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہی سمجھانا ہے. اور عزیزو, کیا سمجھانے آئے ہیں؟ خلال کون سی درخت کی لکڑی سے کرنا ہے؟ ٹوتھ پک. خلال کون سے درخت کی لکڑی سے اپنے دانتوں میں خلال کرنا ہے؟ بالوں میں کنگھی کون سے درخت کی بنی ہوئی لکڑی کی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرنی ہے؟ مسجد میں جائیں گے تو پہلا قدم کون سا رکھیں؟ پہلا الٹا رکھیں یا سیدھا؟ جی, مستراح سے نکلیں تو پہلا قدم باہر کون سا رکھیں؟ بھائی ممبر کی ایک زبان ہے, اب اگر کسی بچے کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی, سرکار دو جہاں نے, حتیٰ سرکار دو جہاں نے نماز کے بعد مصافحہ پہلے سیدھی طرف کرنا ہے یا پہلے الٹی طرف والے سے کرنا ہے. اتنا باریک مسئلے بتائے ہیں سرکار نے, جس نے اتنا کچھ عطا کیا. 63 برس کی نبوی زندگی. جی حافظ صاحب تشریف فرما ہے, یہ مجمع نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے. یہ مجمع 40 سال کے بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے. ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہوئے اس کے قائل نہیں ہیں. آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اسے کہہ دینا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی ہمارے ہمیشہ سے نبی. 63 برس کی نبوی زندگی.
63 برس کی رسالت کی زندگی سرکار دو جہاں نے گزاری. مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا کتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں, ابھی مولانا میرے شفقت اور محبت فرما رہے تھے, پرانی کوئی بات یاد دلا رہے تھے, تو میں مثلاً کہوں گا بھائی 7 سال کی عمر میں ایسے بچوں کی طرح میرے ابا نے ذاکروں کی اور عزاداروں کے گھر کا ایک بچہ تھا, تو ممبر پہ بٹھا دیا کہ ربائی یاد کروا کے ربائی سناؤ. تو 7 سال کی عمر سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں, اور اس وقت پورے 51 سال کا ہو گیا ہوں. تو اب آپ خود ہی جوڑ لیجئے جی, کم سے کم 43 سال, کم سے کم 44 سال, یعنی 43-44 سال ہو گئے ممبر پہ آتے ہوئے. تو اگر یہ بچہ پوچھ لے, یہ جوان پوچھ لے کہ مولانا 63 برس کی نبوی زندگی کا ایک جملے میں خلاصہ کیجئے, بڑی باتیں کرتے ہیں, ذرا خلاصہ کر کے دکھائیے, مختصر ترین بات بتائیے. نبی کی زندگی ہوتا ہے بھائی ایسا. مولانا تشریف فرمائیں, مولانا محسن کاظمی صاحب میرے محسن بھی ہیں, یہ ان کا کیا کم احسان ہے کہ اپنے والد کی مجلس چہلم میں مجھے بلایا ہے, ورنہ مولانا میں کہاں, آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے, اہل علم تشریف فرما ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے, کہتے جی نماز مغرب میں 10 منٹ رہ گئے مولانا, کیا کریں کہ پہلے والوں نے زیادہ ٹائم لے لیا, اب آپ 10 منٹ میں کچھ بولیے. تو اب 10 منٹ میں کیا بولنا ہے, تو 10 منٹ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارا مضمون 10 منٹ میں کیسے بیان ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے, ہندوستان کا نقن صاحب کو بلایا گیا اور عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب پیچھے بینر پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سیمینار کا موضوع کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اور نقن صاحب کے پاس 5 منٹ رہے, 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اذان ہونے میں. تو بانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا آیت اللہ, اور اب آپ سے 5 منٹ ہی استفادہ ہو پائے گا. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں, میں تو 1 منٹ میں بات کروں گا. ممبر پر آئے, مائک کے سامنے آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. یا رسول اللہ, جی اب ایسا ہوتا ہے نا, اب مثلا مجھ سے کہا جائے کہ مولانا ایک جملے میں بتائیے سرکار کی 63 برس کی زندگی کو خلاصہ کر کے بتائیے, تو میں ایک جملے میں سرکار کی 63 برس کی زندگی کو, مجھے یقین کامل ہے میرے نبی مجھ سے راضی ہیں, ختم الانبیاء مجھ سے, خاتم الانبیاء مجھ سے راضی ہیں, ختم الرسل مجھ سے راضی ہیں. ایک جملے میں نبی کی 63 برس کی زندگی کو اگر میں طالب علم کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی. ساری زندگی یا توحید سمجھا. یہاں سے کسی کے حسب نسب کا فیصلہ ایسے نہیں, بہت غلط طریقے سے نبی کی حدیث کی تفسیر کی گئی. یہ حدیث موجود ہے اور بالکل سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا, تجھ سے دشمنی وہ کرے گا جو حرامی ہوگا. دراصل ہمارے ہاں اس معیار کو سمجھا نہیں گیا. میں وضاحت کرنا چاہوں گا سرکار, کیونکہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. قبلہ اس کی وضاحت بڑے غلط انداز سے ہو رہی ہے. جب ممبر سے یہ جملے کہے جاتے ہیں تو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ گالی نہیں؟ اگر یہ گالی ہے تو ممبر پہ کیوں؟ یہ رسول کی تہذیب تو نہیں؟ اگر تہذیب رسول نے, پھر رسول نے کہا کیوں تھا؟ وجہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے جسم, ایک ہے روح, ایک ہے نفس. جسم, روح, نفس. آج کوئی عیسائی اسی امام بارگاہ میں آئے, وہ کہہ دی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے غسل کر, اسے فوراً
کلمہ پڑھایا جائے گا. تھوڑی دیر پہلے وہ کافر تھا, کلمہ پڑھا پاک ہو گیا, صرف اس نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ, جسم پاک. ٹھیک ہے سر. محمد رسول اللہ پڑھا, روح پاک. نفس موجود ہے. اب اس نفس کے وزن کا میں آپ کو کیا بتاؤں, سرکار سنیے. اور جس کی اب گواہی دینی ہے وہ ہے نفس اللہ بھی, نفس الرسول بھی, وہ رسول کا نفس بھی ہے, توحید کا مظہر بھی ہے. اب ہے رسول کی حدیث میں دکھانے کے لیے تیار. رسول نے فرمایا علی کی محبت نفوس کو پاک کرتی ہے, اور رسول کو بھیجا گیا تھا نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. یزکیہم, تاکہ تو نفوس کو پاک کرے. یہاں رسول بدن پاک کرنے نہیں آیا. بات مشکل چھڑی ہے, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. رسول جسم پاک کرنے نہیں آیا, رسول نفس پاک کرنے کے لیے آیا تھا. اب مجھ سے منبر میں سوال کرو پھر یہ حلالی اور حرامی کا تصور کیا ہے. قبلہ موجود نہ ہوتے شاید میں جملہ نہ کہتا. ان کی تائید میرے جملے کی دگنی تائید ہو جائے گی. جب نکاح کا نکاح پڑھتا ہے تو نکاح پڑھتے ہوئے یہ صیغہ جاری نہیں کرتا کہ میں تیرے جسم کا نکاح کر رہا ہوں, میں تیری روح کا نکاح کر رہا ہوں. زوجت نفسی, میں تیرے نفس کا نکاح کر رہا ہوں. اس کا مطلب نکاح جسم کا نہیں ہوتا, نکاح نفس کا ہوتا ہے. نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے. اب مجھے بتا, جب نفس ہی پاک نہیں, اولاد حلالی ہوگی کہ حرامی ہوگی؟ سرکار بسم اللہ. سرکار بسم اللہ. نکاح ہوا ہے نفس کا پاشا جی, اور نفس پاک ہونا ہے علی ولی اللہ سے. اب جب نفس ہی پاک نہیں, اگلا جملہ میں کہوں گا تمہارا عقیدہ جھوم کے جا کے نجف کی دہلیز کو چومے گا. موت جسم کو نہیں آتی, قرآن کی آیت ہے ذائقہ موت جسم نہیں چکھتا. نفس چکھتا ہے. پھر نفس چکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ روح پاک ہے یا بد ہے. ہر روح نیک نہیں ہوتی. روحیں بد بھی ہوتی ہیں, نیک بھی ہوتی ہیں, بد بھی ہوتی ہیں. اور نفس پاک ہوگا علی ولی اللہ سے. بیماریاں بھی تین, علاج بھی تین. جو ابھی تک پریشان بیٹھے ہم, شرک, کفر, نفاق. شرک بیماری, کفر, یہ بیماریاں وہ ہیں جو روح کو لگتی ہیں. بدن کو لگتی تو ڈاکٹر صاحب علاج کر دیتے. میں تو یہاں ایک ہی علاج کو جانتا ہوں, پیراسیٹامول. ٹھیک ہے سر. ویسے بیماریاں تین, شرک, یہ بیماریاں راجہ جی بدن کی بیماریاں ہیں. باور خسار شاہ جی یہ ہیں روح کی بیماریاں. روح بیمار ہوتی ہے سردی لگنے سے نہیں, روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح, شرک, کفر, نفاق, تین بیماریاں لگتی ہیں. خدا نے علاج بھی تین رکھے. لا الہ الا اللہ کا انجیکشن لگواؤ, شرک ختم. محمد رسول اللہ والی دوائی لو, کفر ختم. نفاق باقی ہے. مشرک چلا گیا, کافر نہیں گیا. ختم
خطرہ کافروں سے نہیں، منافقوں سے ہے۔ منافقت سینوں میں چھپ جاتی ہے، شرک ظاہر کرنا پڑتا ہے، کفر ظاہر کرنا پڑتا ہے، منافقت سینے میں چھپی رہتی ہے۔ اور قرآن میں پوری سورت بھیجی ہے اللہ نے، منافقون جمع کا سیگا، اطلاق کم از کم 3 پہ۔ یہ آخر یہ وہاں پہ کون سے لوگ تھے؟ منافقت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ لا الہ پڑھنے والا بندہ منافق ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ منافق ہو سکتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا نام مشرک ہو سکتا ہے، نہ کافر ہو سکتا ہے۔ دین کی پہلی کلاس کا نام علی ولی اللہ نہیں، آخری کلاس کا نام علی ولی اللہ۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ، مدینہ میں محمد رسول اللہ، جب سب کچھ ہو گیا پھر غدیر میں علی ولی۔ اور جس نے علی ولی اللہ پڑھنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، ولایت علی کھیل نہیں، متنازع نہیں، تماشا نہیں کہ علی ولی اللہ کو متنازع بنا دیا جائے۔ کون بندہ ہے جو ولایت علی کو سمجھ سکا ہے؟ کون بندہ جو حقیقی طور پہ ولایت علی کو پا سکا ہے؟ ولایت علی کسی کھیل کا نام نہیں، دین کی آخری کلاس کا نام ہے۔ اور یہ وہ ولایت علی والا کام ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ کو رسول سے کہنا پڑتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کامران کو بتا رہا تھا کہ ایک فقیر، ایک عابد چلا گیا عبادت کرنے کے لیے جنگل میں، تو جنگل میں عبادت کر کے اتنا چلا کر کے واپس آیا تو بستی میں فقیر پھر رہا تھا۔ فقیر نے کہا کہاں گیا ہوا تھا اتنی دیر نظر نہیں آیا؟ کہا جنگل میں گیا ہوا تھا۔ کیوں عبادت؟ اس نے کہا عبادت جنگل میں کیوں کر رہا تھا، گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میں تارک کو دنیا ہونا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دوں، اللہ سے لو لگا لوں۔ فقیر نے اپنے اسلحہ کو تھاما، قریب سے گزرتے ہوئے کہا جانے دے، جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتا، تیرے چلے کے دن ہی ضائع نہ ہوتے۔ دنیا سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اتنی دیر جنگل میں رہا، عبادت کر رہا تھا کہ تجھے دنیا چھوڑ دے، تو علی علی کر، دنیا تجھے خود ہی چھوڑ دے گی۔ ہائے 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 ہائے، تو علی علی کر، دنیا تجھے خود ہی چھوڑ دے گی۔ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں دنیا بھی رکھوں اور علی بھی رکھوں۔ علی رکھنا ہے تو پھر دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حجرے میں بیٹھ کے چھپ کے علی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی نہ سمجھے کہ حکومت 12ویں کی ہو جائے گی پھر ہم علی علی کریں گے، پھر مجلسیں ہوں گی، پھر ماتم ہوگا، کیا لطف آئے گا؟ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا۔ علی ولی اللہ مصیبتوں کا نام ہے۔ ایک شخص نے کوفے میں آگے میرے مولا کے قدم پکڑ لیے، اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا مشکلوں کے لیے تیار ہو جا، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے، شیعہ ہونے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ مجھے حق زہرا کی قسم ہے، کئی مقدمات میرے اوپر بنے صرف سیدہ کی وکالت کی وجہ سے، وطن سے دور، گھر سے دور، صرف یہ ہے حق زہرا کی وکالت۔ لیکن یہ عقیدہ ہے ہمارا مجلس میں تمار کا، کر سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، آل محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں 7 دفعہ پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولا ہوں، تو میں پوری زندگی بی بی کا یہ احسان نہیں بھول سکتا۔ میں عدالت میں بولا ہوں تو محمد کی بیٹی کے لیے بولا ہوں، حق زہرا کو منوانے کے لیے بولا، اور یہ اعلان تھا، اعلان ہے اور مرتے دم تک اعلان ہے۔
کہ پاک سیدہ کے دشمن کی ہم عزت نہیں کر سکتے. مصلحت کی زندگی ہم سے گزاری نہیں جاتی. صاحب کیا کریں, ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں کہ کھائیں ان کا اور دشمن سے بھی سودا. اور ساتھ یہ کہ سرکار کیا کریں, دنیا تو رکھنی ہے نا, دنیا رکھنی پھر علی کو چھوڑ دے. تیرے نام ماننے سے بھی علی علی ہے, تیرے چھوڑنے سے علی کا جاتا کچھ نہیں, تیرے ماننے سے علی کا بڑھتا کچھ نہیں. آج سے لے کے آج کے مومن تک سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ جائے اس کا رہتا کچھ نہیں. کیا ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقے نہیں دیے؟ بیٹھا ہوا تھا سیڑھیوں پہ زیر زمین علی کا ایک نوکر, ابو عبیدہ کا بیٹا, نام جس کا مختار تھا. 300 سپاہی اکیلا مختار لینے کے لیے گئے. جو لینے کے لیے گئے ان کے ہاتھوں میں تلوار, جسے لینے کے لیے اس کے ہاتھ میں زیور. کڑیوں میں جکڑا ہوا علی کا نوکر باہر آیا. 17 سیڑھیاں زیر زمین باہر آ کے سورج پہ نگاہ پڑی. یا علی مدد کہہ کے سلام کیا. ادھر سے وقت کے ابن زیاد نے دربار میں اعلان کر دیا تھا کہ آج اتنی مدت کے بعد ایک علی کا نوکر آ رہا ہے. جب وہ دربار میں پہنچے گا تو 1300 بندہ کرسیوں میں بیٹھا ہے, نہ تم نے کرسی چھوڑنی ہے, نہ تم نے اٹھنا ہے, نہ تم نے سلام کرنا ہے, اپنی اپنی باتوں میں مگر رہنا ہے, تاکہ جب یہ دربار میں آئے اسے پتا چل جائے کہ دنیا میں اب علی والے ختم ہو گئے. یہ اتنا عرصہ قید خانے میں رہا ہے, اسے پتا چل جائے منظر بدل گیا ہے, زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, اب علی کی محبت جرم بن چکی ہے, اب علی ولی اللہ نافذ نہیں ہے. یہ علی کو چھوڑ دے گا, یہ علی سے محبت کرنی چھوڑ دے گا. ادھر یہ حکومت نے دربار میں یہ قانون پاس کر دیا. ادھر سے علی کا نوکر زندان سے نکل کے دربار کی طرف چلا. دربار کی طرف چلتے ہوئے اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے گنتا ہوا مختار آگے بڑھ رہا تھا. مختار کا پہلا قدم دربار میں آیا. مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی, آنکھیں جلال کی وجہ سے سرخ تھی. مختار کا پہلا قدم دربار میں آیا. مجھے عزت عباس کی قسم ہے, نہ مختار نے ادھر کی کرسیوں والے دیکھے, نہ ادھر کی کرسیوں والے دیکھے. مختار کی سیدھی نگاہ تخت پہ تھی. مختار کا پہلا قدم دربار میں آنا تھا. 1300 بندے نے کرسیاں چھوڑی, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھا, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام. کسی کے سلام کا جواب دیے بغیر سیدھا ابن زیاد کے تخت کے سامنے جا کے علی کا یہ بوڑھا شیر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا, تو نے مجھے بلایا, مجھے بتا, میں علی علی کی عبادت میں مصروف تھا, تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے, تو نے میری عبادت میں خلل کیوں دیا ہے. کہنے لگا, میں تجھے کہتا ہوں تو علی کو چھوڑ دے, میں تیری زندگی چھوڑ دوں گا. اگر کڑیاں کھلوانا چاہتا ہے علی کو چھوڑ دے. مختار نے انگڑائی لے کے کہا, کوئی تجھے کہے کھانا پینا چھوڑ دے, تو چھوڑ سکتا ہے. میرا کھانا علی, میرا پینا علی, میرا اوڑھنا علی, میرا بچھونا علی, میری عبادت علی, میری تسبیح علی, میری نماز علی, میرا سجدہ علی, میرا قیام علی, میرا قعود علی, میرا رکوع علی, میرا قنوت علی. میرے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, تو میرے ذہن سے علی نہیں نکال سکتا, میرے سینے سے حسین نہیں نکال سکتا. اس نے کہا, پھر میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے جلاد کو اشارہ کیا, جلاد نے تلوار کو نیام سے نکالا. مختار نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی, پورے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. زیوروں کا زمین پہ گرنا تھا. 1300 بندے نے دربار چھوڑ دیا. مختار تخت کے سامنے آ کے جلاد کے ہاتھ سے تلوار کھینچی, ابن زیاد کی گردن پہ رکھے گئے, تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے, میں ابھی بچہ تھا. کل کی خبریں دینے والے علی نے, نبوت کے وارث علی نے, شریعت کے وارث علی نے, حسنین کے باب علی نے, کعبے کے مالک علی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا تھا, میرے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا تھا, ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے 1,46,000 میرا دشمن مارے گا. میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے آ گئی.
کیسے موت آ سکتی ہے؟ زندگی اور موت کا وارث تو نہیں، علی۔ میں نے زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی، میں نے یہ امانت اسے واپس کرنی ہے جس سے لی تھی۔ وہ اکیلا تھا۔